السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں اہم خبر دے رہا ہوں. اور میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ جو مرضی کوئی کہے، اب آپ کو میری کتاب میں اسرائیل جنگ ہار چکا ہے اور ایران یہ مارکا جیت چکا ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں، میں آپ کو ابھی چند ایک بتاتا ہوں. بیسیکلی کوئی ایکسپیکٹ تو کرتا نہیں تھا یہ. اب یہ میرے پاس جو میسیجز آئے ہوئے ہیں یہ کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ کے ہیں جو ایک ان میں سے اسرائیل کے اندر ہیں اور وہاں سے مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران نے اسرائیل کو بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں اور حیفا کی بندرگاہ جو ہے وہ باقاعدہ مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے. الحمدللہ بین گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ بری طرح ہٹ ہوا ہے اور اب اس کو تعمیر دوبارہ کرنے میں نہ جانے کتنا ٹائم اور کتنا پیسہ لگ جائے. پھر وہ کہتے ہیں گیس کی تنصیبات ختم ہو گئی ہیں، اب گیس نہیں ہے وہاں پہ اس وقت اور ان کو گیس امپورٹ کرنی پڑے گی. سلنڈرز جو ہم کرتے ہیں جیسے کبھی کبھی ہم یوز کرتے ہیں. تو اسرائیل کے اندر کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور یہ صرف وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہمیں دیکھنے دیا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے، اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے چھپائی جا رہی ہیں، جھٹلائی جا رہی ہیں اور ہم ان کو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ اس امید پہ یعنی ہم جیسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں یہ ساری اپنی رپورٹس کہ ہم لوگ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کر ہم اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل نے ان کے پر پابندی لگا دی ہے. اسرائیل نے اپنے تمام شہریوں کے پر پابندی لگائی ہے، کوئی چھوڑ نہیں سکتا. یعنی اب آپ اسرائیل کے اندر قید ہو گئے. جو وہ غازہ کے اندر لوگوں کو قید کر رہا تھا نا اور نے کہا تھا نہ اندر آ سکتے ہو نہ باہر جا سکتے ہو، نہ امداد آئے گی نہ یہ آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ہاتھوں سے کروا دیا کہ اپنے ہی شہری وہاں پہ قید ہو گئے ہیں. جو کہہ رہے ہیں اسرائیلی فضائیہ اپنی ایئر بیسز سے محفوظ طریقے سے اڑان بھی نہیں بھر سکتی، اس لیے اب وہ برطانیہ کے زیر انتظام قبرص کے فوجی اڈوں کا سہارا لے رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے جتنے جہاز ہیں اسرائیلی ایئر فورس کے وہ سائپرس کے ایئرپورٹ پہ انہوں نے کھڑے کر دی ہیں. اور کہا یہ تو اپنا ہر 2 گھنٹے کے بعد کوئی اٹھتا ہے سوتے ہوئے اور وہ ایک بٹن دبا دیتا ہے، ڈھس کر کے میزائل مار دیتا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ گرتا ہے. تو ہمارے کئی جہاز ان کے تباہ ہو گئے ہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر. تو اب انہوں نے اپنے سارے جہاز جو ہیں وہ سائپرس شفٹ کر دیے ہیں اور امریکہ نے اربوں ڈالر جھونک کر جو دفاعی نظام تیار کیا اور جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں وہ بالکل بیکار ہو گیا، نکارہ ہو گیا، دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. جو میزائل روکے بھی جا رہے ہیں وہ صرف وہی ہیں جنہیں روکنے کے لیے چھوڑا گیا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. ایران نے 10-20 سال پرانے میزائلز کو اس طریقے سے تیار کیا کہ وہ ڈیفنس سسٹم کو الجھا لیتے ہیں اور دفاعی نظام انہیں حقیقی سمجھ کر ان پر لپکتا ہے اور اصلی میزائل کامیابی سے اپنے ہدف کو سٹرائک کر جاتا ہے. تو امریکہ کے پاس اب دینے کو مزید میزائل بھی نہیں ہے. ایشیا پیسیفک کمانڈ کے افسران جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں. اور بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، ایران کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں میزائلز ہیں اور وہ پچھلے 20 سال میں اس نے بنائے صرف میزائل ہیں. لگتا تو یہ ہے یا کوئی ڈرون بنائے ہیں یا میزائلز بنائے ہیں. تو جو پہلے ان کے ہلکے پھلکے میزائل ہیں نا، چھوٹے موٹے اپنا ٹھا ٹھو کرنے والے، وہ پھینکتا رہتا ہے کوئی 200 300. اور آئرن ڈوم جو ہے اس کی ساری جو سسٹمز ہیں وہ ان میزائلوں کو ٹریک کرنے پہ لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ خالی ہوتی ہیں ان کی بیٹریز. کیونکہ دیکھا نا اگر ایک میزائل بیٹری ہے، اینٹی میزائل بیٹری ہے، تو اس میں اگر 8 لگے ہوئے ہیں میزائلز تو ان کو لوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، فزیکل ٹائم لگتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ 3 منٹ میں بندوق کی طرح اپنے کڑک کڑک کر کے اس کو لوڈ کر دیا. اور پھر وہ مار رہے ہیں اپنے ہائپر سونک میزائل اس کے بعد. اور یہ ہائپر سونک ہیں، انتہائی خوفناک میزائل ہیں ان کے. ان سے تو پٹاخے بول گئے اسرائیل کے اور خود امریکہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہماری پوری کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی ہے. ایئر سپیریورٹی کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ دوسرے کے جہاز کو نہ اڑنے دیں اور آپ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق ہم ادھر جا رہے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں. ایران کو ایئر سپیریورٹی چاہیے ہی نہیں، انہوں نے اپنی ایئر فورس کو اڑایا ہی نہیں. ان کے جہاز اتنے پرانے، ان کو پتہ ہے 45 سال سے 40 سال سے تو ان کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں. کہاں پہ انہوں نے جہاز خریدنے تھے اور کہاں پہ انہوں نے استعمال کرنے، وہ میزائلز کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے رہے صرف. اب یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے اس کے متعلق آپ کو میں عام فہم الفاظ میں ایک بات سمجھا دوں. یہ جب فائر کرتے ہیں تو یہ 10 میل تک کا اوپر جاتا ہے خلا کے اندر
اور وہاں سے یہ اپنے ہدف کی طرف مڑتا ہے اور پھر یہ آ کے اپنی سپیڈ بھی تیز کر لیتا ہے اور ڈز آ کے بچتا ہے پھر. اور یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے اس کا ایران سے اسرائیل تک جو ہے تل اویو تک فاصلہ وہ 7 منٹ میں دور یعنی پورا کرتا ہے کیونکہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے بھی زیادہ ہے. تو اتنی تیز آنے کی وجہ سے اسرائیل جو ہے بار بار اپنے ڈیفنس سسٹم کو میکنزم کو انگیج نہیں کر سکتا اس سے اس کو روک نہیں سکتا, اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سک رہا. تو اب یہ پرابلم ہے. اب وہ جہاں جہاں گرتا ہے وہاں پہ وہ قیامت شکر ہے. اسرائیل کے اندر تو اس وقت بڑی ڈپریشن ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا, جو اب آپ دیکھیں کہ جو یہ غازہ میں لوگوں کو بلیم کرتے تھے نا کہ ہسپتالوں کو مارتے ہوئے کہ نہیں یہاں پہ حماس والے چھپے ہوئے ہیں, یہاں پہ حماس والے چھپے ہیں ہسپتال کو, کل ایک غلطی سے ان کے ایک ہسپتال کو ہٹ ہو گئی. وہ ایران نے کہا کہ غلطی سے ہوئی ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ہسپتالوں کے نیچے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں سارے. ان کے جتنے ہسپتال ہیں ان کے نیچے ان کے فوجیوں کے انہوں نے اپنے شیلٹر ہی ہسپتالوں کے نیچے بنائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خود تو یہ گھٹیا ہے, انتہائی کمینے لوگ ہیں, یہ اسپتال کو مسجد کو ہر عبادت گاہ کو ٹارگٹ کریں گے. اور جو مسلمان ہیں وہ اسپتال کو یا کسی عبادت گاہ کو ٹارگٹ نہیں کرے گا. تو انہی کے نیچے انہوں نے اپنے بم شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں اور سارے وہاں چھپتے ہیں جا کے اس وقت. تو میں تو اب ایران کو کہوں گا آپ لحاظ نہ کریں یہ کسی چیز کا, کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے دشمن کہ اس کا لحاظ کیا جائے. اور میرا خیال ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, جتنے دنیا کے لوگ ہیں نا وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ یار یہ جو دشمن آپ کو ایتھکس دکھاتا ہے اور اصول کی لڑائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو اصول ہونے چاہیے, اس کے ساتھ تو ایتھکس ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. لیکن جو ہوئی اپنا بے پیندے کا لوٹا اور معصوم بچوں کی جانوں سے لے کر وہ خوش ہوتا ہو, جو عورتوں کو بیوہ کر کے خوش ہوتا ہو, جو معصوم نہتی بچیوں کے اوپر فائرنگ کر کے مار کے ان کو سیلیبریٹ کرتا ہو, اس دشمن سے کس قسم کی آپ سمجھیں کہ رحم کرے اس کے اوپر اور کتنا لحاظ کرے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے. ٹھنڈی اس لیے پڑ رہی ہے کہ اسرائیل کی ہمت ختم ہو رہی ہے. اب اس کی صرف ایک ہی چیز کی ہمت ہے کہ امریکہ کسی طرح کود پڑے. اور کل جنرل عاصم منیر نے بھی امریکہ کو سمجھایا کہ بھائی آپ اس جنگ سے باہر رہیں, یہ آپ کا تعلق نہیں, آپ کو یہ بہت گھیر کے رکھے گی, آپ ویٹنام بھول جائیں گے 20 سال والا. اور یہ افغانستان نہیں ہے, یہ ایرانی قوم جو ہے افغان سے بھی زیادہ جنگجو اور دلیر ہے اور ایک قوم ہو کے لڑنے والی, اور ان کا مشن, اور یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ کوئی خدا نہ خواستہ کو ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. آپ ان کو لاجک سے سمجھائیں, کو آپ ڈھنگ کی بات کریں, آپ ان سے مذاکرات کریں, کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں. زور آوری نہیں چلے گی. ان کی تاریخ ہے, کئی ہزار سال پرانی ایران کی تاریخ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گڈ سینس ول پریویل, اور تھوڑے دنوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بیٹھک جو ہے شروع ہوتی نظر آئے گی اور آپ کو سیز فائر بھی نظر آئے گا, کیونکہ اسرائیل ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا میں. وہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ امپریگنیبل ہے, انبیٹیبل ہے, اور اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے دیٹ از دی الٹیمیٹ ان دا ہسٹری آف دا پلانٹ, یہ سارے دعوے ہوا کے اندر غائب ہو گئے, 9-2-11 ہو گئے. تو میری کتاب میں ایران جنگ جیت چکا ہے اور اسرائیل جنگ ہار رہا ہے بڑی بری طرح سے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے مجھے ضرور دیجیے گا, کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.